أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم ان کے حق میں آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے قرآن پاک کی صداقت کو بیان فرما کر ایمان والوں کی متقیوں کی کچھ نشانیاں اور علامات بیان فرمائی تھیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے مرکزی 4 مضمون ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت، اللہ رب العزت کی توحید اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سورۃ البقرہ کے یہ 4 اہم مضامین ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابتدا میں قرآن پاک کی صداقت کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی صداقت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ابتدائی 20 آیات میں سورۃ البقرہ کی 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے دل اور زبان سے قرآن پاک کی صداقت کو تسلیم کر لیا، نبی کی سچائی کو مان لیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے قرآن پاک کی صداقت کا انکار کر دیا، لیکن دل سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ اور تیسرے گروہ وہ ہے جنہوں نے دل سے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام پاک سچ نہیں ہے، یہ پیغمبر سچا نہیں ہے، یعنی پیغمبر کو بھی دل سے جھٹلاتے تھے اور قرآن کے احکامات کو بھی جھٹلاتے تھے، لیکن اپنی دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے بظاہر اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جنہیں منافق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کی، متقیوں کی کچھ علامات بیان کر کے ان کا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، اور یہ چلتے چلتے انتہاءً نتیجتاً ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت ان الذین کفروا سے دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دل سے تو یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ قرآن سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، لیکن زبان سے انکار کر دیتے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے هم الذین جاہدوا بعد البینہ، کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سچا پیغمبر ہے، انہوں نے پیغمبر کے معجزے بھی دیکھے، پیغمبر نے ان کو معجزے بھی دکھلائے، لیکن اس کے باوجود اس کی صداقت کو، سچائی کو جاننے کے باوجود بھی ان کو نہ مانا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل، عتبہ، شیبہ ایسے کفار مراد ہیں، انہیں کافر جاحد کہتے ہیں جو جہود سے مشتق ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے دل سے یہ قرآن سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کو اور قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی کہ لا یؤمنون، اے پیغمبر اب ان کے حق میں برابر ہے، آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے، اگر ایک آدمی بد پرہیزی کرتا رہے بالآخر وہ ہلاکت کے نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی صحت کے اصول ہیں، اسی طرح روحانی صحت کے بھی اصول ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو خود خراب کر دیا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہماری نگاہوں پہ پردہ پڑ چکا ہے،
ہمارے کانوں میں روئی ہے، ڈاٹ ہے، ہم تمہاری تبلیغ کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سمجھنے کے لیے نگاہیں چاہیے، کان اس سمجھنے کے راستے ہیں، اور دل سمجھنے کا محل ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی سمجھنے کے راستے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ہماری نگاہوں پر پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، لہٰذا ہمیں تمہاری بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور کہا کرتے تھے وقالوا قلوبنا فی اکنہ، کہ ہمارے دلوں پہ اب غلاف ہے۔ جس طرح ایک چیز غلاف میں بند ہو تو باہر کی چیز اندر نہیں داخل ہو سکتی، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل بھی اب بند ہو چکے ہیں، ہمارے جتنے بھی راستے ہیں، نگاہیں ہیں، کان ہیں، یہ سب بند ہو چکے ہیں، ہمیں تمہاری تبلیغ اور تمہاری دعوت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب ان لوگوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو خود تباہ کر دیا، اپنی فطرتی ایمان کو خود خراب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ یہ ہوا، کیونکہ قانون خداوندی یہ ہے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر میں بھی اسے اس راستے پہ چھوڑ دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہنم پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے بھی جہنم کا راستہ اختیار کیا تھا اور یہ اس پر چل پڑے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ انہی کی سرکشی، انہی کی بغاوت کا نتیجہ ہے، نہ کہ اللہ رب العزت نے ابتداءً ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 باتیں انہوں نے کہی تھیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری نگاہوں پہ پردہ ہے، ہمارے کانوں میں ڈاٹ اور روئی ہے کہ تمہاری تبلیغ سمجھ سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اب سن لو، اللہ نے بھی ان کے دلوں پر حقیقی مہر ثبت کر دی ہے، اب ان کے دل ان کی فطرت سلیمہ واپس نہیں لوٹ سکتی۔ وعلی ابصارہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے کانوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہمارے کانوں میں روئی اور ڈاٹ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اب اللہ رب العزت نے بھی ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب حقیقت میں یہ حق کو نہیں سن سکتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری نگاہوں پہ پردہ ہے، ہم تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان باتوں کے مقابلے میں اب ان کی نگاہوں پر حقیقت میں پردہ ڈال دیا ہے۔ دیکھیے غشاوہ فعالہ کے وزن پہ ہے، یعنی ایک چیز سے کسی چیز کو ڈانپ دیا جائے تو جو ڈانپنے والی چیز ہوتی ہے اسے غشاوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی نگاہوں پر بھی پردے آ چکے ہیں، اب یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں تو ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا ہے، انہوں نے اپنی سرکشی اور بغاوت سے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب اللہ بھی ان پر مہر لگا چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے شدید اور سخت عذاب ہوگا، اور جو جہنم کا شدید ترین عذاب ہے وہ ان کے لیے ہے۔ سامعین گرامی، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا معنی بظاہر یہ ہوا کہ اب یہ مجبور ہو چکے ہیں ایمان نہ لانے پر، کہ اب اللہ رب العزت نے جب خبر دے دی، یہ کہہ دیا، تو اللہ کی خبر کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ جو بات اللہ ارشاد فرما دیں وہ حق اور سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجبور تھے، اب یہ مجبور ہو چکے ہیں ایمان نہ لانے پر، بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، دیکھیے ایک شخص، بیمار شخص طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب اور ڈاکٹر اسے پرہیز کے لیے کچھ چیزیں بتلاتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے تم صحت بحال کر لو گے، اور اگر پرہیز نہیں کرو گے تو ایک دن تمہارا جسم جو ہے یہ فنا اور ختم ہو جائے گا، تم موت کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ اب اگر وہ شخص جسے طبیب نے پرہیز کے لیے کہا تھا وہ پرہیز نہ کرے، بلکہ مسلسل حفظان صحت کے اصولوں سے ہٹ کے چلتا رہے، ان اصولوں پہ چلتا رہے جو اس کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں،
تو یقیناً وہ شخص اپنی ہلاکت کا سبب خود بن رہا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنی روحانی اور اپنی فطری استعداد جو اسلام کی اللہ نے ان کے دل میں رکھی تھی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو فطرتی ایمان پر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ایسی استعداد رکھتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے اپنی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے اس فطرت ایمان کو، اس استعداد اور صلاحیت کو ضائع کر لیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اب ان کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ جان لو کہ لا یؤمنون، کہ یہ اپنی اس صلاحیت کو، فطرت ایمان کو ضائع کر چکے ہیں، لہذا اب یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو دیکھیے جس طرح طبیب کا کوئی نقصان نہیں ہے، طبیب پر کوئی الزام نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کامل کے مطابق یہ خبر دے دی کہ انہوں نے سرکشی اور بغاوت اتنی کی ہے کہ اب یہ فطرت سلیمہ کو چھوڑ چکے ہیں، فطرت سلیمہ ان سے ختم اور سلب ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔